اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے ذات باری کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ہمیں یہ میسج دیا، یہ پیغام دیا کہ جہاں پر جہنم کی آگ سے آپ کے لیے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذات میں بڑا دیندار نظر آتا ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، صف اول کا پابند ہے، سے روزے بھی لگ رہے ہیں، 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزے بھی اہتمام سے رکھ رہے ہیں، ہر نیکی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ لیکن جب بندہ ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، بیوی بچوں کی زندگی کو دیکھتا ہے، تو واضح فرق نظر آتا ہے۔ ان کا رخ کہیں اور ہے اور ان کا رخ کہیں اور ہے، ان کا رخ کہیں مشرق کی طرف ہے اور بیوی بچوں کا رخ کہیں مغرب کی طرف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنا نیکی تقوی طہارت ان کی زندگی میں نظر آ رہا ہے، یہ تمام کے تمام گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں واضح طور پر یہ میسج، یہ پیغام دیا کہ جہاں پر اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانا ہے، وہاں پر اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اب یہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے کیسے بچ جائے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں، اچھے لائن پر لگا دیتے ہیں، اچھے عادات ڈلوا دیتے ہیں، ہماری ان بچوں کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت بھی سنور جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی اولاد کو اپنی منمانی کے مطابق زندگی گزارنے پر لگا دیا، نہ ان کی زندگی بنے گی، نہ ان کے مرنے کے بعد آخرت سنورے گی۔ اہل علم نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ اصول ذکر کیے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ ماں باپ بچے کو 7 سال کے عمر تک اپنے پاس رکھ کر کے محبت دے۔ یہ جو بچے کے 7 سال کی عمر ہے، اس عمر میں بچہ اپنے والدین کو پک کرتا ہے، اپنے والدین کی ریکارڈنگ کرتا ہے۔ جس طرح اپنے والدین کو دیکھتا ہے، وہی کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 7 سال کے بعد جو کچھ ریکارڈنگ کر لیا، جو کچھ بھی کر لیا، اپنے زندگی میں اس کو پلے کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس 7 سال عمر کے اندر جس قدر ممکن ہو سکے والدین اپنے بچے کی تربیت کرے، لاڈ دے، پیار دے، محبت دے، ان کی ہر ممکن خواہش کو پوری کرے۔ یہاں تک فرمایا کہ والدین اپنے بچے کو غصہ مت دکھائے۔ اگر کبھی میاں بیوی کے مابین میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی، تب بھی بچوں کے سامنے غصے کا اظہار مت کرے۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا یا کبھی ایسا ہو جائے تو کم از کم غصے کے دوران میاں بیوی آپس میں الفاظ کا چناؤ خوبصورت کرے، کئی آپ کے غلط جملے کے استعمال کی وجہ سے ان کی پوری زندگی نہ بگڑ جائے۔ یہاں تک خیال رکھا ہے۔ باہر کے ممالک میں آپ چلے جائیں، کتنے سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر 10 سال سے قبل بچے کو اسکول نہیں بھیجا جاتا۔ 10 سال تک بچے کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور بالخصوص جاپان کے اندر
کافی عرصہ تک یہ ترتیب رہی، اب جا کے انہوں نے 7 سال کے اوپر کر دیا۔ 7 سال سے پہلے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے، صرف ماں باپ محبت دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو اپنے پاس رکھو، محبت دو۔ 7 سال کی عمر تک جس بچے کو ماں باپ کی طرف سے محبت مل گئی، یہ بچہ پوری زندگی ماں باپ کا نافرمان بن ہی نہیں سکتا، یہ اپنے ماں باپ کا عاشق ہوتا ہے، عاشق۔ اور 7 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا غلام بنا کر کے رکھو۔ غلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سختی بھی سکھائے، ان کو نرمی بھی سکھائے، ان کو گرمی بھی اور ان کو سردی بھی، اور ان کو حیا اور پاکدامنی، ان کو امانت کی پاسداری، دیانتداری، امانتداری، سچ، ہر قسم، صبر اور برداشت، یہ ساری چیزیں سکھاؤ۔ جتنا کتنا آپ ان سے کروائیں گے، سکھائیں گے، یہی کچھ ان کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ ان 7 سال کی عمر میں جو کچھ آپ نے سکھا دیا، جس چیز کا آپ نے عادی بنایا، جو عادت آپ نے ڈلوا دی ہے، پوری زندگی یہی چیزیں اس بچے کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ 14 سال کی عمر کے بعد آپ کو بچے کے لیے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹا یہ کام ایسا کر لو، یہ ایسا مت کرو۔ آپ سے جو کچھ سیکھ لیا وہی کچھ اپنے زندگی میں اپلائی کرے گا۔ 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک بچے کو اپنا دوست بناؤ۔ دوست کے ساتھ سختی نہیں کی جاتی، دوست کو صرف مشورہ دیا جاتا ہے، اچھے کام کرنے کا، برے کام سے روکنے کا صرف منع کیا جا سکتا ہے، زبردستی نہیں ٹوکا جا سکتا۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ نے ابتدا کے 14 سال اصول کے مطابق ان کی تربیت کی ہوگی۔ اب آپ کو سختی اور آپ کو نرمی کی ضرورت نہیں کرنی پڑے گی، ایک دوست کے شکل میں رہے گا۔ 21 سال کے بعد یہی بچہ اپنے زندگی کو خود بخود تشکیل دے دے گا۔ بھئی یہ جو بچے ہیں یہ والدین سے سیکھ کر کے کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں اپنے بچے کو اپنی زبان سے قائل کر لوں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ زبان سے قائل نہیں ہوتا، بچہ آپ کے عملی زندگی سے سیکھتا ہے۔ جیسے آپ کر کے دکھائیں گے ویسے وہ کر کے دکھائے گا بھائی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے جا کے ان کے والدین اس کو یا کہ یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین نصرانی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین مجوسی اور مسلمان بناتے ہیں۔ جیسے آپ اس کو بنانا چاہیں گے ویسے وہ بن کر کے دکھائے گا بھائی۔ اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں جن کی زندگی پڑھ کے ہم دین سیکھتے ہیں، ان کے پیچھے ایک کامیاب والدہ یا والد کی سپورٹ ہوتی ہے، ان کا ایک دھکا ہوتا ہے، ان کی ایک محنت ہوتی ہے ان کے بیک پہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وقت کے کتنے بڑے شیخ گزرے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، اب ان کی والدہ نے ان کی تربیت کے لیے کمر کس لیا، بھائی میں ان کی تربیت کروں گی۔ یہ تربیت کیسے کر رہی ہے؟ اپنے بچے کو سامنے بیٹھایا، ایک بات کی اتنی تبلیغ کی، اتنی ترغیب دی، اتنی تربیت کی کہ وہ بات، وہ صفت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے وجود میں رچ بس گیا۔ وہ صفت کیا تھی؟ ایک بات پر آمادہ کیا، بیٹا اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میری والدہ نے مجھے جھوٹ سے بچنے کی نصیحت کی، رو رو کے یہ نصیحت کی، اور میری والدہ نے
جھوٹ سے بچنے کا یہ جو تحفہ مجھے دیا، یہ انسوں کی چادر میں لپیٹ کر کے دیا ہے اور میرے وجود کے اندر رچ بس گیا، زندگی بھر مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ 12 سال کی عمر کے ہو گئے، والدہ نے تیار کیا، بیٹا تیاری کر لو، کیا کرنا ہے؟ بولتے بغداد چلے جاؤ، کیا کروں گا؟ کہا اللہ کے محبوب کا لایا ہوا شریعت سیکھ کر کے لانا ہے، علوم نبوت کے لیے کمر کس لو، تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گئے اور والدہ نے 100 دینار کپڑے کے اندر سلائی کر کے دے دیے، روانہ کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ڈاکو پڑ گئے، ڈاکو نے پکڑ لیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا یہ زادرہ ہے، لے لے، دے دیا۔ اور کیا ہے؟ کہا اور 100 دینار ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا خود تلاش کر لے۔ ڈاکو نے تلاش کیا، ملے نہیں، ان کو پکڑ کر اپنے ڈاکوں کے سردار کے پاس لے گئے۔ کہا یہ بچہ کہتا ہے کہ 100 دینار ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں پہ۔ ڈاکو کے سردار نے کہا یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ عبد القادر جیلانی غصے سے سرخ ہو گئے، کہا ڈاکوں کے سردار آپ کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس تلوار سے گردن اڑا دوں گا اگر جھوٹ کی نسبت میرے طرف کر دی۔ میری والدہ نے جھوٹ بولنے کی تربیت نہیں کی ہے میری، کہاں ہے پھر دینار؟ جلدی سے کرتا اتار دیا، کہا اس کے بیگ پہ سلائی ہو چکی ہے، 19 دینار نکال کر کے کرتا حوالے کر دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چل پڑے۔ اب یہ ڈاکو خود کہتا ہے کہ جب یہ بچہ چل پڑا تو میرے اندر آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا، یہ کیسے بچہ ہے، یہ تربیت کس نے کی ہے؟ اور میں پیچھے دوڑا اور میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ دینار یہ کیوں ہمارے حوالے کیے؟ لوگ تو مال پیسے کو چھپاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا ہے زندگی بھر آپ کے نصیحت کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ڈاکو کا سردار رونے لگیا، ارے والدہ سے وعدہ کر کے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے تو پروردگار کے ساتھ وعدے کر کر کے توڑ دیے ہیں، جہاں آپ نے جانا ہے وہاں مجھے بھی ہاتھ سے پکڑ کر لے جائیے۔ اور وہ ڈاکو کا سردار پیچھے سارے ڈاکوں کو کہنے لگا، اور بھئی آج کے بعد میں تمہارا سردار نہیں رہا، اپنے لیے کسی اور سردار کو ڈھونڈ لو، میں اس بچے کے ہاتھوں پر فتح ہو چکا ہوں، جہاں اس نے جانا ہے وہاں میں نے بھی جانے کی تیاری کر لی ہے۔ وہ ڈاکو کہنے لگے، ارے گناہوں کے کاموں میں آپ ہمارے سردار رہے، جب نیکیوں کا ارادہ کر لیا ہمیں چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ ہم سب کو اس بچے کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ہم سب توبہ طائب ہو رہے ہیں۔ درجنوں کے حساب سے وہ ڈاکو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہو کر کے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیا۔ یہ ہے ایک والدہ کی تربیت، جس نے ایک بچے کی تربیت کی، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو اپنی زندگی سے بچوں کو جھوٹ ہی سکھایا ہوئے۔ جماعت والے دروازے پر آتے ہیں، بچے سے کہہ دیتے، ان سے کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے، کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ وہ بچہ باہر آ کر کے کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دینا میں گھر پہ نہیں ہوں۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی بھائی۔ آج جو ہم سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اولاد اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے، میں نے یہ بھی پیسہ لگا دیا، یہ بھی کر دیا، وہ کالج، وہ یونیورسٹی، وہ فلاں ادارہ، وہ فلاں کورس سب کروا دیے۔ اب جب بڑے کام کے ہو گئے، بچے کام کے ہو گئے، اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کریں گے؟ کیسے نہیں کریں گے؟ جہاں پر ہم نے بچوں کی تربیت کرنی تھی، وہاں سیدھا راستہ دکھانا تھا، وہ تو ہم نے کیا نہیں۔ ہر خواہش ان کی پوری کر دی۔ اب جب وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے، ہم سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بھئی یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جنگ کے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کہاں کی ہے، اور ہم اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں کہاں ہوئے ہیں۔ یہ تلوار تو اپنے گریبان پر ہم نے خود چلا دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کے لیے کوشاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔